یاد کرتے ہیں. اب تو انسٹاگرام پر بدتمیزیاں شروع ہو گئی ہیں. بدتمیزیاں مسلمان لڑکیاں ہیں. نام کیا ہے؟ عائشہ. نام کیا ہے؟ فاطمہ. نام کیا ہے؟ زینب. نام کیا ہے؟ رابعہ. نام کیا ہے؟ نام کیا ہے؟ ام کلثوم. نام کیا ہے؟ سائرہ. نام کیا ہے؟ آسیہ. اور میاں انسٹاگرام پر اپنے جسم کی نمائش کرتی ہے. فالوور بڑھانے کے لیے گندی گندی پوسٹیں ڈالتی ہے. اور میری بیٹی میری بہن تجھ سے گزارش ہے, ایک ہاتھ جوڑ کے, ایک تو اپنے آپ کو سمجھ, پردے میں رہ اور پردہ کر. اور اگر بے حیا بہت بڑی بالی اگر تو ہو گئی ہے تو تجھ سے ایک ہی گزارش ہے, یا تو اپنا نام بدل یا اپنا کردار بدل. تیرے اسلام کے ساتھ تیرا یہ کردار اچھا نہیں لگتا. یا تو اپنا نام بدل یا اپنا کردار بدل میری بیٹی. اور نوجوان, یہ تو نے کیا اسٹیٹس لگانے شروع کر دیے؟ کیا ہوگا اسٹیٹس سے؟ مجھے پتا, اگر پوری دنیا تیرے اسٹیٹس کو دیکھے گی تو کیا مل جائے گا؟ مجھے بتا کیا مل جائے گا تیرے اسٹیٹس دیکھنے سے؟ تو نے اپنے اسٹیٹس پہ کیا لگایا ہے؟ برہنہ لڑکی لگائی ہے. برہنہ لڑکی لگائی ہے. کیوں؟ کہ تو یہ بتانا چاہتا ہے دنیا کو کہ پہلے میں غیرت والا تھا اب بے غیرت ہو گیا. نہیں میرے بھائی, آپ کو شرم نہیں آتی نوجوان لڑکوں؟ ارے تمہیں تو دیکھتے ہیں لوگ, اب اسلام تم سے ہی تو نظر آئے گا. ارے تم ہی تو مسلمان ہو, تمہیں تو دیکھ کے اسلام کا اندازہ لگانا ہے. تمہارے فیس بک کے کیا لگا ہوا ہے؟ گندی تصویریں, اسٹیٹس لگا ہوا ہے. کوئی لائک کر دے. اسٹیٹس کا مطلب ہوتا ہے حالات, اور حالات کے سب کو بتانے کے ہوتے ہیں. دنیا کو اسٹیٹس لگا کے دکھانے والوں اتنے بے غیرت لوگ ہیں, اپنی بیویوں کے اپنی بہنوں کے اسٹیٹس لگاتے ہیں. معاذ اللہ, مسلمان کتنا بے غیرت ہوتا چلا جا رہا ہے. اقبال کہتا ہے زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں. کل تک جو اپنی بہنوں بیٹیوں کو عزت سمجھتا تھا ان کی عزت پہ جان دے دیتا تھا, آج وہ بے غیرتی کے سبب, اپنی لا علمی کے سبب اپنے موبائل پہ اسٹیٹس لگاتا ہے. اسٹیٹس سب کو دکھانے کا نہیں ہوتا, اور نہ سب اسٹیٹس دیکھنے کے لائق ہوتے ہیں. اسٹیٹس کا مطلب ہوتا ہے حالات, اور حالات صرف رب کو دکھانے ہوتے ہیں. رب ہی حالات بدل سکتا ہے. اپنا اسٹیٹس مسلح پہ لگانا شروع کر, رات کو مسلح پہ اپنا اسٹیٹس لگانا شروع کر. یاد رکھ میری بات کو, اگر پوری دنیا لائک کرے گی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگر میرے رب نے ایک لائک کر دیا تو دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی, آخرت بھی کامیاب. تکبیر, حضرت علامہ سید شہباز حسین صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر. ذکر سرور کائنات لینے کے لیے نہیں آیا ہوں, میں کہہ رہا ہوں اب بیدار ہو جاؤ خدا کے واسطے. مسلمانوں, اب بیدار نہ ہوئے تو کب بیدار ہوگے؟ اگر سنو, یہ جو تم کہتے ہو لکھنؤ میں اکٹھے ہو جاؤ, رانچی میں اکٹھے ہو جاؤ, دلی میں, لکھنؤ اور دلی میں اکٹھا ہونے سے کام نہیں چلے گا. مسجدوں میں اکٹھے ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضرت جملہ دوبارہ ہو, ریلی میں نہیں مسجد میں. کیا بات؟ مسجد میں اکٹھے ہو, اپنی قوم کو پہچانو کہ تم کون ہو, اپنا اسٹیٹس دیکھو تم کون ہو. ابھی کچھ دنوں پہلے کیا کہتے تھے؟ یہ آ گیا تو کامیاب ہو جائیں گے, یہ آ گیا تو یہ میرا لیڈر ہے, یہ میرا نیتا ہے, یہ میرا لیڈر ہے, یہ میرا نیتا ہے. کیا تمہارا کوئی قائد نہیں ہے؟ کیا تمہارا کوئی رہنما نہیں تمہاری تاریخ میں جو تم انہیں اپنا لیڈر بتاتے ہو؟ تمہارا کوئی ایسا لیڈر ہے جس کے دامن پہ کوئی داغ نہ ہو؟ بتا سکتے ہو کوئی ایسا لیڈر جس نے کوئی جو گھوٹالا نہیں کیا ہو؟ تم قسم کھا سکتے ہو اپنے لیڈر کے دامن کی؟ نہیں کھا سکتے. مگر تمہاری قوم کے پاس ایک ایسا لیڈر ہے جس نے 10 سال حکومت کی, مگر اس کے دامن کی قسم ہندوؤں نے بھی کھائی, مسلمانوں نے بھی کھائی, یہودیوں نے بھی کھائی. اس کے دامن کی پاکیزگی کی قسم سب نے کھائی. اس نے 10 سال حکومت کی, اور 10 سال کے اندر اس نے 1060 شہر پتہ کیے. کتنے؟ 1060 شہر پتہ کیے. 1060 شہر, یعنی 3 دن کے اندر ایک شہر پتہ ہوتا تھا اس کے زمانے میں. اور میاں سنو, اس نے 10 سال میں 4000 مساجد تعمیر کروائی. کتنی؟ 4000, یعنی ایک دن میں 3 مسجدیں بن کے تیار ہوتی تھی اس کی دور حکومت میں. اس نے جب ایک کربٹ لی تو قیصر کو برباد کر دیا, جب دوسری کربٹ لی تو کسریٰ کو برباد کر دیا. جب اس کلندر نے جب سامنے کو دیکھا تو نوشیروہ کے خون کو خاک اور خون میں ملا دیا. جب اس نے نگاہ اٹھا کے دنیا کو دیکھا تو میاں اسے ہی دیکھ کے 2003 کے اندر مائیکل ہارٹ نے امریکہ کے وائٹ ہاؤس میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ اگر دنیا میں 1 سال عمر اور زندہ رہ جاتا تو پوری دنیا میں سوائے اسلام کے اور کوئی مذہب نہیں ہوتا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, قوانین اسلام, قانون شریعت,
مذہب اسلام، پیغام اسلام. واہ واہ ماشاء اللہ. وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سقر، وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. وہ عمر کون ہے؟ ذرا بولو میری طرف، ادھر دیکھو، ادھر دیکھ کے بولو سبحان اللہ. وہ عمر کون ہے؟ میاں جب ہندوستان آزاد ہوا، ادھر دیکھو میری طرف توجہ کرو، جب ہندوستان آزاد ہوا نا تو پھر گاندھی جی ممبر سیاست پہ چڑھتے ہیں، اور سیاست کے ممبر پہ چڑھنے کے بعد ہندوستان کے گاندھی جی نے کھڑے ہو کے کہا تھا کہ میں کسی دیوی دیوتا کا حوالہ نہیں دے سکتا. ہندوستان کو اگر آگے بڑھانا ہے اور اگر ہندوستان کی ترقی کی طرف لے جانا ہے ہندوستان کو، تو میں تم سے یہی کہتا ہوں کہ مدینے کے عمر کے طریقے پہ چلو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سقر، ماشاء اللہ جی. اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. کاش حضرت عمر دیکھ دے مدینے سے ایک بار، اس طرف کو دیکھ دے، ہماری طرف کو دیکھ دے، ہمارے اندر کچھ جوش پیدا ہو جائے. کیجریوال جب پہلی مرتبہ مکھ منتری بنے تو کھڑے ہو کے دلی میں بولے، اگر مجھے اپنی دوران طالبی علمی میں، یعنی جب میں اسٹوڈنٹ تھا تب میں نے اپنے اسکول میں اگر عمر کو نہ پڑھا ہوتا تو کیجریوال نہیں ہوتا. آمین. واہ واہ کیا مثال ہے حضرت. زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ. میاں آدھی دنیا کا بادشاہ ہے اور کرتے پہ 14 پہمد لگے ہوئے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا کسی پردھان کے کرتے پہ پہمد؟ کبھی آپ نے کسی ایم پی ایل ایم پی کے کرتے پہ پہمد دیکھا؟ نہیں دیکھا ہوگا. مگر یہ 14 پہمد کو کوئی پیج لگا، وہ مجھے وہ پہمد لگاتے ہیں، اور علماء نے لکھا ہے ایک پہمد، اس میں 14 پہمد میں سارے کپڑے کے نہیں تھے. ایک میں کپڑا جب نہیں ملا نا تو پھر کائے کا چمڑے کا پہمد لگا ہوا تھا. مگر آدھی دنیا پہ حکومت کرتا تھا. کوئی ایک بدھان سبھا کی بات نہیں کر رہا ہوں، لوک سبھا کی. آدھی دنیا کا حاکم جسے آپ اور میں بھلا چکے ہیں، جس کا ذکر اب ہوتا ہی کہیں نہیں. میاں وہ ایسا حاکم تھا، علماء نے لکھا ہے وہ خالی آدھی دنیا کا بادشاہ نہیں تھے. پھر اللہ نے انہیں آگ پر بھی حکومت عطا فرمائی تھی. ذرا بولو ذرا بولو 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 بولو. آگ پر حکومت، مٹی پر حکومت، پانی پر حکومت، ہواؤں پر حکومت. آگ پر حکومت، مٹی پر حکومت، پانی پر حکومت، ہواؤں پر حکومت. میاں عمر وہ ہے کہ ذرا غور کریں. ایک مرتبہ ممبر رسول پہ تشریف فرمائے اور تقریر کر رہے ہیں، آپ جائے ایک آدمی ایک صاحب آتے آ کر کے کہنے لگے حضور جوالا مکھی پھوٹ چکا ہے، پہاڑ میں سے آگ شہر کی طرف کو آ رہی ہے، اگر نہیں روکا گیا تو وہ آگ شہر میں داخل ہو جائے گی. اس زمانے میں فائر بریگیڈ کا سسٹم نہیں تھا. حضرت عمر نے اپنی چادر دی، لے میری چادر لے کے جاؤ اور جا کر کے آگ کو پیچھے کر دو. تمیم داری کہتے ہیں میں نے ڈر گیا، میں نے کہا سوچا عمر سے کہوں کہ چادر کو تو آگ جلا دے گی، مگر پھر میں گیا اور جا کر کے میں نے جو ہمت کر کے عمر کی چادر سے آگ کو پیچھے کرنے کے لیے اشارہ کیا. کہتے میں قریب جا کے جب میں نے اشارہ کیا نا تو جیسے ڈنڈے کو دیکھ کر کے جانور بھاگتا ہے ویسے ہی عمر کی چادر کو دیکھ کر آگ پیچھے بھاگتی تھی. اور دنیا سے یہ کہتی تھی کہ جب عمر کی چادر دنیا کی آگ سے بچا سکتی ہے تو آمنہ کے لال کی چادر جہنم کی آگ سے بچا سکتی. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. سبحان اللہ. نور تکبیر، نور رسالت، چادر مصطفیٰ، انوار مصطفیٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سقر، بولو سبحان اللہ. وہر عمر کیا میاں دیکھیں زمین پہ زلزلہ آ گیا. زلزلہ سمجھتے ہیں نا، سمجھتے ہی ہوں گے. بھوکمپ آ گیا مدینے میں، زمین ہلنے لگی. زمین جب ہلی حضرت عمر فاروق اعظم نیچے اترے اور آنکھوں میں آنسو لا کے زمین پہ کھڑے ہو کے بولے اے زمین کیا میں تیرے اوپر انصاف نہیں کرتا ہوں جو تو ہل رہی ہے؟ یہ بتا کہ عمر نے تیرے اوپر انصاف نہیں کیا ہے؟ اتنا کہنا تھا زمین پھیر گئی. 1400 برس ہو گئے پوری دنیا میں زلزلہ آیا مگر مدینے میں آج تک زلزلہ نہیں آیا. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. سبحان اللہ ماشاء اللہ. بس ٹھہرے، نعرہ رکے نعرہ ذرا تحقیق کرنے دے. زور سے بولے سبحان اللہ. ہاں دل لگا کے بولے سبحان اللہ، مسکرا کے بولے سبحان اللہ. وہ عمر ذرا غور تو کریں آپ. ایک مرتبہ ممبر پہ بیٹھے، مولا علی کہتے ہیں ممبر پہ بیٹھے بیٹھے 1200 کلومیٹر عراق میں جنگ ہو رہی ہے. آپ جو ہے ممبر پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا ساری الجبل یا ساری الجبل. کہتے ہیں میں آگے بڑھا. میں نے کہا حضرت امیر المومنین حضرت علی فرماتے ہیں، میں نے کہا امیر المومنین یہ بتائیں وہ ساریہ 1200 کلومیٹر دور ہے اور آپ کیا کہہ رہے ہیں ساری الجبل، جبل کو پہاڑ کو نہ چھوڑنا. کہتے ہیں وہ چلو. حضرت عمر بولے بس مجھے وجد آ گیا، میں نے کہہ دیا چھوڑو چھوڑو. کہتے ہیں میں نے چھوڑا نہیں. مولا علی کہتے ہیں میں نے تو لکھ لیا، چونکہ عمر کوئی بات حکمت سے خالی نہیں کرتے تھے.
کہتے ہیں میں نے لکھ لیا، کہتے ہیں میں نے لکھ لیا وہ دن وہ وقت بھی لکھ لیا۔ جب ساریہ 3 مہینے کے بعد واپس آئے تو میں نے پوچھا کیا عمر کی آواز آئی تھی؟ کہنے لگے ہاں، اگر عمر کی آواز نہیں آتی امیر مومنین کی تو لشکر پیچھے سے حملہ کر دیتا، عمر کی آواز نے ہمیں خبردار کر دیا۔ مولا علی بولے لوگوں سنو، اللہ نے عمر کو ہواؤں پر بھی حکومت عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہواؤں پر بھی، کوئی بولے تو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ دریا نیل میں لڑکی ڈالی جاتی تھی، جب نیل جاری ہوتا تھا نیل ہر سال سوکھ جاتا تھا، اس سال بھی سوکھ گیا۔ لوگوں نے کہا مسلمانوں سے کہا بالکل نہیں، ہم لڑکی کو نہیں دفن کر سکتے۔ میاں سلوگن بنانا الگ ہے اور لڑکی کو بچانا الگ ہے، سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی آپ کے؟ یہ سلوگن تو لوگوں نے بہت بنایا، مگر یہ دیکھیں حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا کوئی لڑکی نہیں ڈالی جائے گی ندی میں، کوئی دریا میں نہیں ڈالی جائے گی۔ کسی نے کہا کہ حضور وہ خط لکھا کہ یہاں کے لوگ کہتے ہیں پرانی رسم ہے جب تک لڑکی کو نہیں ڈالیں گے دریا نہیں چلے گا، تو میں نے کہا بالکل نہیں۔ کہا پھر دریا کیسے جاری ہوگا؟ فرمایا کاغذ لے کے آؤ، قلم لے کے آؤ، یہ ہے حضور کے غلام کی شان۔ آپ نے کاغذ قلم لیا، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط عمر بن خطاب کی طرف سے دریا نیل کے لیے ہے، اگر اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو بہتر ہے، اور اگر اللہ کے حکم سے نہیں بہتا تو عمر کو تجھ سے کوئی مطلب نہیں۔ جب وہ دریا میں ڈالا گیا خط مصر لے جا کے وہ دریا جاری ہو گیا۔ بتانے کا مطلب یہ ہے انسان تو انسان کو خط لکھتا ہے، مگر جو دریاؤں کو خط لکھ دے وہ میرا آقا عمر ہے۔ عمر سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ مگر عمر کیسے ہیں؟ عمر تو تلوار لے کر کے اسلام کے خون کے پیاسے بن کے جا رہے ہیں، اسلام کو ختم کر دوں گا۔ کسی نے کہا عمر بڑے فائر ہو، بڑے غصے میں ہو، ٹھہرو تو صحیح، تھوڑا رکو، کہاں جا رہے ہو؟ کہا 40واں مسلمان نہیں ہونے دوں گا، اسلام کو ختم کر دوں گا۔ جوانی چاہے وہ پہلوان عمر، ہاتھ میں ننگی تلوار، اس نے آدمی نے کہا ٹھہرو میری بات سنو، پہلے اپنے گھر کو دیکھو، تمہارے بہن بنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ عمر نے سنا، غصہ آیا، مگر یو ٹرن لے لیا۔ میں نے کہا واہ رے عمر، کیا وقت پہ یو ٹرن لیا ہے، کیا وقت پہ یو ٹرن لیا ہے۔ یو ٹرن لیا، گھر پہنچے بہنوئی کے، اندر قرآن کی آواز آ رہی تھی، آپ نے فرمایا دروازہ کھولو۔ بہنوئی آئے، کہنے لگے کیا؟ بہنوئی آ کے بولے گے کہ کہنے لگے کیا تم اسلام لا چکے ہو؟ کہاں؟ اب بہنوئی کو وہی سے سارا غصہ اتار دیا، ایک سناٹے دار ہاتھ مارا، ایک ہاتھ کے لگتے ہی بہنوئی زمین پہ گر گیا۔ اور پھر عمر جیسے پہلوان کے گھوسے مکھ کے پیدر پہ منہ پہ جب لگے تو عمر کے بہنوئی بالکل نڈھال، بالکل موت کے قریب، عمر فائنل مکہ ماننے والے تھے۔ بہن آگے بڑھ کے بولی تو کیا میرا سگا بھائی نہیں ہے؟ کیا میں تیری بہن نہیں ہوں؟ کیا مجھے بیوہ کرے گا؟ تو پھر بہنوئی کو چھوڑا۔ اب بہن کے مارا، ایک تو عورت ذات، اس پہ عمر کا ہاتھ منہ پہ مارا ہے نا زور سے، جب بہن کے ایک طرف مارا تو ایک گال پھٹ گیا، دوسری طرف مارا دوسرا گال پھٹ گیا۔ مارتے مارتے منہ سے خون کی الٹیاں کرنے لگی، مگر گرتی تھی پھر مارتے تھے، مارتے مارتے نڈھال کر کے گرا دیا۔ جب بہن نیچے گر گئی اور جب اس کی آواز آنا بند ہو گئی، بالکل کمزور ہو کے نیچے گر گئی، تو عمر نے جو ہے وہ غصے سے کہا بتا اسلام چھوڑے گی؟ بہن نڈھال تھی، مگر جب عمر نے کہا اسلام چھوڑے گی بتا، تو بہن جو شیرنی کی طرح کھڑی ہوئی اور بولی او عمر، تو جس خطاب کا بیٹا ہے میں اس خطاب کی بیٹی ہوں، تو نے جس ماں کا دودھ پیا ہے میں نے بھی اسی ماں کا دودھ پیا ہے، میں اپنی جان تو دے سکتی ہوں مگر مصطفیٰ کا دیا ہوا ایمان نہیں دے سکتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دین مصطفیٰ، قوانین مصطفیٰ، تواریخ اسلام، حضرت عمر۔ بھائی دیکھو بھائی ساؤنڈ بڑھا۔ عمر بولے کوئی بات نہیں میرا ساؤنڈ کافی ہے، بیٹھو، توجہ ہے کہ نہیں؟ عمر بولے یہ کیسا رنگ چڑھ گیا تیرے اوپر؟ بولی قرآن کا رنگ چڑھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کلا قرآن مجھے بھی تو دکھا۔ بہن بولی ناپاک کے ہاتھ میں قرآن نہیں دیا جاتا۔ واہ 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 واہ۔ عمر بولے چل مجھے پاک کرا دے، مگر پہلے بہنیں بھی مومنہ تھی نا، کیسی تھیں وہ اب ایسی نہیں ملیں گی۔ آپ کو پتہ ہے حضور کے غلاموں سنو، وہ بہن جو ہے نا ہاتھوں پہ پانی ڈال رہی تھی، ڈال پانی ہاتھ پہ رہی تھی مگر لو رب سے لگی ہوئی تھی، کہتی تھی میرے رب تجھے پتہ ہے میں عورت ذات ہوں، کتنا برا مارا ہے مجھے میرے بھائی نے، مگر میرے رب مجھے ہر طرف تکلیف ہے، میرا منہ پھٹ گیا ہے، منہ سے خون کی کلیاں کر رہی ہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے، رو کے کہتی میرے رب یہ میرا سگا بھائی ہے، میں نہیں چاہتی کہ یہ جہنم
जहन्नम में जाए, इसका हाथ धोना मेरा काम है, इसका दिल धोना तेरा काम है। इसका दिल धो दे। हमारी बेटियां पहले ऐसी थी, इतनी खैर खाती अपने भाइयों की, अब औरतों को कुरान की कोई फिक्र नहीं है। एक दिन पहले हुजूर दुआ कर चुके थे, क्या ऐ अल्लाह अमर बिन हशाम को या उमर बिन खत्ताब, इन दोनों में से एक को ईमान की तौफीक अता फरमा। इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली। दुआए मोहम्मद, मेरे नबी ने दुआ की है और कैसे मेरे आका की दुआ ये मिल गए जोड़। देखें आप, बहन ने कुरान पढ़ा, अब कहां पढ़ती हैं औरतें कुरान? आपको पता है कुरान का असर नस्लों तक जाता है। सुभान अल्लाह। और हमारे पास सबसे बड़ा डेटा जो अल्लाह के बारे में है वो कुरान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कुरान, जिस कौम ने कुरान छोड़ा वो बर्बाद हो गई। माओ का असर बच्चों पे पड़ता है। ये पानीपत है, पानीपत जानते हैं, पानीपत करनाल, वहां एक बच्चा पैदा हुआ। पैदा होने के बाद रोने लगा। एक दिन रोया, 2 दिन रोया, 3 दिन रोया, 4 दिन रोया, 5 दिन रोया, 6 दिन रोया, 7 दिन। जब ज्यादा रोया तो हकीम को दिखाया। 1, 2, 3, 4 कई हकीम बदले। 1 महीना हो गया, बच्चा खामोश नहीं हुआ। एक बुजुर्ग गुजर से जा रहे थे, फखरुद्दीन बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी के दामाद। उन्होंने कहा ये बच्चा रो नहीं रहा, ये अल्लाह की हम्द बयान कर रहा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह की हम्द बयान कर रहा है। मुरीदों ने कहा कैसे हुजूर? का आओ समझाता हूं। घर पे गए, कहने लगे बच्चे के बाप हैं। बाप निकल के आए, कहने लगे आपका बच्चा वली है। कहा आप वली कह रहे हैं? 1 महीने से न सोया है, न सोने दिया, रोज रोता है। लाओ मेरी गोद में ला के दो। वो बच्चा गोद में ला के दिया। मियां जब बच्चा गोद में ला के दिया ना, तो हजरत सैयदना फखरुद्दीन ने एक कान में कुछ पढ़ा, दूसरे कान में बच्चा खामोश। कहा ये बताएं आपने क्या पढ़ दिया मेरे बच्चे के कान में? ये हकीमों से ठीक नहीं हुआ। कहने लगे ये बताएं क्या इसकी माँ कुरान की हाफिजा है? कहा तो सुनो, जब ये माँ के पेट में था ना, तो इसकी माँ ने इतना कुरान पढ़ा, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते इतना कुरान पढ़ा, सोते जागते इतना कुरान पढ़ा कि बच्चे की रूह की गिज़ा कुरान की तिलावत बन गई। बच्चे का जो जिस्म बड़ा है, अंदर बड़ा है, वो कुरान की तिलावत कर करके सुन के बड़ा है। इस बच्चे को आदत पड़ गई। जब माँ बच्चा पैदा हुआ और जब बच्चा पैदा होने के बाद माँ जचकी में चली गई, उसने कुरान पढ़ा नहीं। बच्चा भूखा था, तुम दवाइयां खिलाते थे, मैंने उसके एक कान में एक आयत पढ़ी, दूसरे में दूसरी पढ़ी, बच्चा खामोश हो गया। उसी बच्चे का नाम शरफुद्दीन अली शाह कलंदर पानीपती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। भाई हजरत हक अदा हो गया, कसम खुदा की। बोले जरा सुभान अल्लाह। अच्छा डॉक्टर देखे, अब मेरी बहनें जाती होंगी डॉक्टर के यहाँ, कितनी औरतें प्रेग्नेंट होती हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, इमाम गजाली लिखा है जब औरत प्रेग्नेंट मूवमेंट में होती है तो उसकी दुआएं ज्यादा कबूल होती हैं, क्योंकि जब वो बच्चे को पेट में वजन रख के सजदे में जाती है ना और कहती है मेरे मालिक देख कितनी तकलीफ हो रही है पेट में रख के इस बच्चे को, मगर हो सकता है इसकी पैदाइश के वक्त में इंतकाल भी कर जाऊं, मर भी जाऊं। औरतें इंतकाल कर जाती नहीं कर जाती, वो कहती, अगर वो ये कहती ना मेरे मालिक बस इतना करम करना, जब मेरा बच्चा पैदा होना तो बेटा मेरा बने, बंदा तेरा बने, गुलाम तेरे हबीब का बन जाए। अल्लाह अकबर। जरा गौर तो करें आप। अच्छा डॉक्टर, अब डॉक्टर को दिखाने के लिए औरत गई। डॉक्टर ने कहा आपने जो है ना ये नहीं खाना, ये खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये खाएंगी तो ये नुकसान हो जाएगा, बच्चे के ऊपर असर पड़ेगा। ये मेडिकल साइंस से बता रहा हूं आपको। डॉक्टर ये कहते हैं कि आपने ये नहीं खाना है, गुस्सा नहीं करना है, वरना बच्चे के ऊपर भी असर पड़ेगा। ज्यादा गुस्सा नहीं करना है, बच्चे के ऊपर असर पड़ेगा। आपने जो है वो आपने सेब खाना है, इससे आयरन बढ़ेगा। आपने जो है वो संतरे खाने, विटामिन डी बढ़ेगा। मुझे बताओ, जब अल्लाह के बनाई हुई नेमतों का असर बच्चे की माँ के खाए तो माँ के पेट में बच्चे पे जा सकता है, तो क्या अल्लाह के कुरान को माँ पढ़े तो बच्चे पे असर नहीं होगा? बेशक 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 जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मगर उन्हें तो सीरियल से फुर्सत मिले तो कुरान पढ़े। ये जितने बच्चे कान में लीड लगा के गाने सुनते खड़े होकर पेशाब करते हैं, इन सब की माओ से कसम दे के पूछ लो कि जब ये पेट में थे तो बॉलीवुड की फिल्में देखी थी कि नहीं देखी थी? असर है, वही असर है। ये मजाक की बात नहीं है, मैं मजाक नहीं करना चाहता हूं, ये मेंबर है। अगर ये गैर जिम्मेदार हो गया तो फिर जिम्मेदारी कहां से आएगी? जी बेशक हजरत। मैं पूछना चाहता हूं अपनी बहन बेटियों से, क्या तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या तुम्हें ये नहीं सोचना चाहिए घर में तुम बेपर्दा हो? समझो, घर में हो, घर में औरतें रहती हैं तो बिल्कुल बेकार कपड़े पहने रहती हैं और बाहर शादियों के लिए पार्टियों के लिए जाती हैं। अब तो पहले तो वो सीरियल देखती थी, अब वो टीवी में, अब तो मोबाइल में देख लेती है। वहीं से स्क्रीनशॉट लिया, स्क्रीनशॉट लेने के बाद वो पहुंच गई वहां पे दुकानदार के पास, जैसे इसने कपड़े पहने वैसे ही पहनने। जैसे ये जो पाकिस्तानी नाटक आया माज़अल्लाह, पाकिस्तानी के नाम से मुझे बुरा लगता है, बहुत बुरा।
آپ کو تو نہیں لگتا برا؟ کیا مجھے تو لگتا ہے. پاکستانی ناٹک، پاکستانی مسلمانی سیریل، یہ میاں انہیں دیکھنے والے یہ بگاڑنے کی بہترین جو ہے چیز ہے. اگر بگڑنا چاہتا ہو کوئی، بیٹھے ذرا بیٹھے، مہربانی کریں تھوڑا بیٹھ جائیں. دیکھیں میری بات ذرا دھیان سے سنیں، تھوڑا سنجیدہ ہو جائیں. سمجھ آئے میری بات پہ؟ ادھر دیکھیں، ادھر دیکھیں. اس نے یہاں کی آستین کٹی ہوئی ہے، اس نے کہا اس کی بھی کٹی ہوئی ہے، میں بھی کٹی ہوئی پہنوں گی. اس کا گلا بڑا، میں بھی. وہ ٹائٹ اور چست کپڑے پہنتی ہے جو پہننے حرام ہے، میں بھی پہنوں گی. مگر اسے کسی نے یہ نہیں بتایا کہ یہ سیریل کی عورت تو فاحشہ ہے، بدتمیز ہے. میرے پاس اتنی گندی زبان نہیں جو اس کی تعریف کر سکوں. ارے تجھے اس سے کیا مطلب تھا؟ تجھے اس کی نقل کرنی چاہیے تھی. ارے وہ تو معاشرے کی گندگی ہے اور تو میرے نبی کے دین کی عزت ہے. تجھے یہ سوچ. کیا بات ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ.